بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر۔ مشرکین مکہ دعوت اسلام کو سننے اور قبول کرنا تو کجا ان کی چیرہ دستیاں بڑھتی جا رہی تھیں، جس سے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے اور نہ ہی کوئی مسلمان۔ چنانچہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے 3 ماہ 8 دن بعد آپ طائف روانہ ہوئے، اور مبتلائی کے نزدیک ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے پورے 3 ماہ بعد طائف روانہ ہوئے۔ ابھی شوال 10 نبوی کے چند دن باقی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ طائف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 شوال 1062 نبوی کو آزاد کردہ غلام کے ہمراہ پا پیادہ غزوان پہاڑ پر آباد شہر طائف روانہ ہوئے، جو عذاب بدھ کی قدیم عبادت گاہ تھی۔ یہ شہر مکہ سے جنوب مشرق کی سمت میں 65 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اپنی سرسبزی و شادابی، عمدہ چراگاہ اور اپنے پھلوں، خاص کر انگور، آلو بخارا، انار اور آڑو کی اعلیٰ اقسام و کثرت پیداوار کی وجہ سے مشہور ہے۔ قبیلہ ثقیف کو دعوت اسلام دے اور ان سے مدد حاصل کر سکے، کیونکہ وہ رشتے میں آپ کے ماموں تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا آپ انہیں دعوت اسلام پیش کرتے، مگر کسی کو یہ دعوت قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو آپ ثقیف کے عمر بن عمیر ثقفی کے تینوں بیٹوں اور وہاں کے سردار عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب کی مجلس میں تشریف لے گئے، اور ان میں سے ایک کے پاس بنی جمع کے قبیلہ سے قریشی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام پیش کی اور انہیں اسلام کی تائید و حمایت سے متعلق بات چیت کی، اور مخالف قوم کے مقابلے میں شانہ بشانہ میرا ساتھ دو۔ دونوں امرو ڈرے ہوئے تھے اور عدم تحفظ کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس پاکیزہ دعوت کو سننے سے سختی سے انکار کر دیا، اور استہزاء و تمسخر کے لہجے میں یہ الفاظ کہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اللہ نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا۔ تیسرے بھائی نے کہا اللہ کی قسم میں تجھ سے کلام ہی نہیں کروں گا، اگر واقعی اللہ نے تجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کو رد کرنا سخت خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بالکل نا امید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا کہا کہ تم بھائیوں نے جو کہا سو کہا، بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا، اور اس خیال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری قوم اس ناکامی کو سنے گی تو بہت خوش ہوگی اور آپ کے خلاف مزید کمر بستہ ہوئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران آپ نے وہاں کے سربراہ و معززین سے ملاقات فرمائی۔ سب کوئی دعوت اسلام پیش کی، مگر کسی نے دعوت اسلام قبول کرنے کی بجائے طائف کے اوباش اور بازاری لڑکوں کو شے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو یہ اوباش اور بازاری لڑکے گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے چل پڑے۔ شور و شغب سن کر ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ پھر معاملہ آگے بڑھا اور راستے میں 2 صفوں کی صورت میں بیٹھ گئے۔ جب سید الامم رحمۃ العالمین سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے صفوں کے درمیان سے گزرے تو قدم اٹھانے اور رکھنے کی صورت میں ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کے قدموں سے خون جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون میں تربتر ہو گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے آپ کے آڑے آتے، اس لیے ان کے سر میں بھی کئی جگہ چوٹ آئی۔ جب آپ زخموں کی تکلیف پر بیٹھ جاتے تو یہ بدبخت آپ کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور آپ کی حالت پر کہے لگاتے۔ الغرض بنو ثقیف نے دعوت اسلام کو رد کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا۔ بد کردار لوگوں نے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا کہ جب تک طائف سے 3 میل دور آپ کو ایک باغ میں جو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہاں سے وہ ہجوم واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی بیل کے سائے میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب کچھ اطمینان ہوا تو بارگاہ ایزدی میں حزن و علم اور غم و افسوس کے ساتھ دعا فرمائی، جو دعا مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے رحمن الرحیم، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی و مددگار ہے، اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟
کسی غضبناک اور ترشرو دشمن کی طرف یا کسی دشمن کی طرف کہ جس کو تم میرے معاملے کا مالک بنا دے۔ اگر تم مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد افتخار ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے واسطے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہو جائیں، جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات ٹھیک ہوئے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضی مجھ پر اترے اور اصل مقصد تو تجھ ہی کو سنانا اور راضی کرنا ہے۔ بندہ میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو۔ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے، دونوں باغ میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی اور مظلومیت کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کی یہ درماندگی دیکھ کر خونی قرابت اور قبائلی حمیت نے جوش مارا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام اداس کو حکم دیا، کچھ انگور رکھ کر اس شخص کو دے آؤ، ان سے کہو ان سے کچھ ضرور کھائیں۔ حسب حکم اداس نے کچھ گچھے انگور کے لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اداس غلام کے متعلق مکمل ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیا۔ اداس نے حیران ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کی قسم اس شہر میں تو کوئی شخص بھی جملہ کہنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے جواب دیا، میں نینوا ملک ایران میں شہر موصل کا باشندہ ہوں اور نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نینوا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے یونس بن متی مبعوث ہوئے؟ اداس نے بڑی حیرانی سے پوچھا، کیا آپ یونس بن متی کو جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے دینی بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا، آپ کی پیشانی، ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ یہ دیکھ کر ابنائے ربیعہ نے آپس میں کہا، اس شخص نے اب ہمارے غلام کو بھی برگزیدہ کر دیا ہے۔ جب اداس یہاں سے اٹھ کر اپنے آقاؤں کے پاس پہنچا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا، تو اس شخص کے ہاتھوں اور پیروں کو کیوں بوسہ دیتا تھا؟ اداس نے کہا، اے میرے مالک، روز زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، اے اداس خبردار رہنا، یہ شخص کہیں تجھے تیرے دین سے منحرف نہ کر دے، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس مکہ مکرمہ کا سفر جاری کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پر غزوہ احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم سے جو تکالیف مجھے پہنچی سو پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو عبدیہ لیل کے بیٹے پر پیش کیا۔ اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا۔ مقام کرن سالاب میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا۔ یکا یک میں نے جو سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک قبر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہیں سے مجھے آواز دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے۔ اس وقت اللہ نے آپ کے پاس ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو جو چاہے حکم ارشاد فرمائیں۔ اتنے میں ملک الجبال نے مجھے آواز دی اور مجھ کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ملک الجبال ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں مجھے حکم کریں۔ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں ملا دوں جس سے تمام لوگ پس جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ رب کی بھیجی ہوئی اس غیبی امداد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو غم و الم سے بھرا ہوا تھا مطمئن ہو گیا اور طبیعت جو نڈھال تھی حشاش بشاش ہو گئی۔